تو یہ ویڈیو میں پلے کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی آواز آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ کو آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں کہ آ رہی ہے تاکہ میں اس کو پھر کنٹینیو بھی کروں. ٹھیک ہے. لدينا 50 سنة تقريبا كاملة. جی آواز آ رہی ہے آپ کو اس کی، یہ جو پلے ہو رہا ہے؟ جی سر. آ رہی تھی نا، چلیں ٹھیک ہے. یہ جو صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے استاد ہیں، یہ شیخ فا عبد الرحیم. اب یہ بڑی انیوژول سی بات ہے کسی کے نام کے شروع میں اس طرح فا لگا ہوا ہو. لیکن فا جو ہے تو یہ فانیہ سے ہے، فانیہ، یا اگر انگلش میں لکھیں گے اس کو وانیہ ہم بولیں گے. ٹھیک ہے. یہ اوریجنلی انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ایریا جس کو ہم تامل ناڈو آج کل کہتے ہیں، یہ اس علاقے سے تھے. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں خود سے تھوڑی بہت جتنی بن پڑی انہوں نے عربی سیکھی. پھر یہ ڈاکٹریٹ کے لیے پھر جامعۃ الازہر بھی گئے. پھر وہاں سے یہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں ٹیچر لگے. تقریباً 35 ایئرز انہوں نے وہاں سرو کیا ایز اے عربک ٹیچر فار دا اسٹوڈنٹس جو کہ باقی دنیا سے آتے تھے. ٹھیک ہے. جن کو ایز اے سیکنڈ لینگویج. تو اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے، پھر مختلف پوسٹس پہ یہ کام کرتے رہے. ایک کنگ فہد قرآن کمپلیکس جو دنیا کا سب سے بڑا قرآن پرنٹنگ کا کمپلیکس ہے، مدینہ میں ہی ہے. وہاں پہ یہ امید یا ہیڈ تھے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کی وفات جو ہے تو اسی پوزیشن پہ ان کی ہوئی. تو یہ جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ انہی کی لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی 30+ بکس انہوں نے لکھی. اور جو ان کے پڑھانے کا اور جو ان کے سکھانے کا انداز ہے بالکل منفرد، اور بالکل ایسے جیسے آپ کو انگلی پکڑ کے جو ہے تو جو عربی پڑھانے والے. یہ بہرحال یہ میں چاہتا ہوں کہ میں کیا اس کو کریں، یہ ویڈیو جو ہے تو ان کی لائف کو خود سمرائز کر رہی ہے. تو یہ میں چلا رہا ہوں، اس کا لنک بھی میں نے اس پہ کبھی شیئر کیا تھا، میں دوبارہ بھی کر دوں گا گروپس پہ، تو آپ اس کو الگ سے بھی ہو کے دیکھیں. اس وقت جو آپ کو سب ٹائٹلز میں جو عربی نظر آ رہی ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں جو ہے تو یہ کیا کیا باتیں ہم سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. یہ شیخ فا عبد الرحیم، اور من الہند الی المدینہ المنورہ، فرام انڈیا ٹو مدینہ منورہ. ٹھیک ہے. and in charge of the teaching department of لغة عربية. ٹھیک ہے. لغة الناطقين بها في جامعة الإسلامية, and he is a professor of teaching Arabic to the students who are non-Arabs. ٹھیک ہے. لدينا 50 سنة تقريبا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے 50 ایئرس سے زیادہ ہو گئے ہیں مدینہ میں. ٹھیک ہے. تقریباً كاملة. أحسن حياة دنيا الحياة في المدينة المنورة. اتنی عربی تو آپ کو آ گئی ہے. احسن و حیاتن از مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. زندگی کا بہترین حصہ، زندگی کا خوبصورت ترین حصہ دنیا میں الحیات فی المدینہ المنورہ، مدینہ میں زندگی گزارنے کا جو زندگی کا حصہ ہے وہ زندگی کا بہترین حصہ ہے، یا بہترین زندگی جو ہے تو وہ مدینہ منورہ میں گزاری جانے والی زندگی ہے. يقولون يا رئيس دولة أفريقية. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا کسی افریقن کنٹری سے. ٹھیک ہے. ومعه مترجم اور اس کے ساتھ اس کا انٹرپریٹر بھی آیا تھا من بلده. فرام ہز کنٹری. ٹھیک ہے. وزاروا
انہوں نے وزٹ کیا کنگ فیصل جو اس زمانے میں کنگ تھا سعودی عربیہ کا، ٹھیک ہے. الملك فيصل يقولون واجب بفصاحة الطالب هو سلامة اللغة. اور کہتے ہیں کہ کنگ فیصل جو ہے تو اس انٹرپریٹر کی عربی اور فصاحت سے اور اس کی ادائیگی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، ٹھیک ہے. قال له أنت تعلمت عربي؟ تو اس کنگ فیصل نے حیرانی میں پوچھا اس انٹرپریٹر سے کہ تم نے کہاں سے سیکھی یہ عربی؟ قال الطالب تو اس نے کہا، اسٹوڈنٹ نے کہا یا اس انٹرپریٹر نے کہا أخذ رسمه في المدينة المنورة. کہ میں وہ پودا ہوں جو آپ لوگوں نے مدینہ منورہ میں اگایا ہے، یعنی میں نے آپ لوگوں کی یونیورسٹی سے عربی سیکھی ہے. اور انڈائریکٹلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے شیخ فا عبد الرحیم کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. دس از وائی ہی بیکمز ایموشنل وین ہی سیز دس، ٹھیک ہے. أنا درست اللغة العربية بنفسي. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عربی زبان خود سے سیکھی، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ میں خود سے سیکھی. مشاكل كثيرة لغير العرب إنما يتعلم. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں جب کوئی نان عرب عربی سیکھنا چاہتا ہے. انما یتعلمون اللغة العربیہ، جب وہ سیکھنا چاہتا ہے عربی زبان. فأنا أردت هذه المشاكل اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان مشکلوں کا پتہ تھا اس وجہ سے کہ میں نے خود سے عربی سیکھی تھی. بسبب أنني تعلمت بنفسي وعرفت يعني المطبات التي في الطريق. اور مجھے ان پٹ فالز کا اور ان مشکل جگہوں کا پتہ تھا جو کہ اس راستے میں آتی ہیں، یعنی عربی سیکھنے کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں مجھے ان کا خوب پتہ تھا. مجموعة تقريبا يعني 35 اب کہہ رہے ہیں کہ میری کتابوں کی تعداد جو میں نے لکھی ہیں تقریباً 35 کتابیں. كتاب بين دروس اللغة العربية لغير ناطق الانتهاء هي 3 أجزاء. یہ ہماری کتاب کے نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، جو ہماری جس کو ہم مدینہ عربک بولتے ہیں. تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 والیومز میں ہے. اللغة العربية لغة سهلة. اب کہہ رہے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم لغہ عربی زبان جو ہے تو بہت آسان زبان ہے. ناس المدرسون المناهج الطلاب. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ لوگ اور ٹیچرز اور کریکولمز اور اسٹوڈنٹس، یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے الذين يصعبونها. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل بنا دیتے ہیں اس کو. وإلا هي لغة سهلة. حالانکہ بات تو یہ ہے کہ وہ بہت آسان زبان ہے. المدرسون يصعبونها. ٹیچرز جو ہیں تو وہ اس کو عربی زبان کو مشکل بنا دیتے ہیں. كثير من يعني برامج تلفزية. میں بہت سارے ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں جس میں عربی زبان سکھائی جاتی ہے. من البداية يقولون الاسم إما مهمل إما له معنى. میں شروع سے دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو پڑھانا اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اسم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک میننگ فل ہوتا ہے اور ایک میننگ لیس ہوتا ہے. لماذا تهتم بالمهم؟ تو یہ کہتے ہیں نان سینس، آپ کیوں ان کو میننگ لیس اسمز پڑھاتے ہیں؟ میننگ لیس چھوڑ دیں. من تذكر جيران بذي قلم. یہ جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں نا، دل چیر دینے والے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. یہ قصیدہ بردہ اگر آپ نے نام سنا ہو، قصیدہ بردہ کے شروع کے جو اشعار ہیں وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ عربی میں قصیدہ بردہ کے اوپننگ اشعار جو ہے تو یہ پڑھ رہے ہیں. امن تذکر یاد کرنے کی، کیا تم یاد کرنے کی وجہ سے، کن لوگوں کو یاد کرنے کی، جیرانی بزی سلم، زی سلم ایک جگہ کا نام ہے مدینہ میں. کہتے ہیں کہ کیا تم زی سلم کے لوگوں کے پڑوسی کو یاد کر کے. زي سلم كان ومن تذكر جيران بذي سلم وزشت دمعا جرى من بقرة. کہ اس کو مس کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جیرانی بھی زی سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ زی سلم کے پڑوسی
کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو، خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں. ٹھیک ہے. جميل. البداية. البدایت اٹس بگننگ آف قصیدہ بردہ. ٹھیک ہے. یہ تھے جی ہمارے شیخ فا عبد الرحیم. انہوں نے شروع میں کہا کہ زندگی کا بہترین حصہ وہ ہے جو مدینہ منورہ میں گزرے، اور ان کی وفات سے ہم جیسے طالب علم جو ہیں ہم یوں سمجھے کہ یتیم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا خیر کا دریا جو انہوں نے بہا دیا ہے اس سے ابھی تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بہترین وفات وہ وفات ہے جو کہ مدینہ منورہ میں ہو. اس میں نے ایک چھوٹا سا وہ بھی لکھا ہے، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اپنے تاثرات جو تھوڑے بہت مجھ سے ہو سکے. لیکن سچی بات ہے کہ ان سے نہ میری کبھی بات ہوئی، نہ ان سے میری کبھی ملاقات ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت ہی قریبی کوئی عزیز دنیا چھوڑ گیا ہو. تو اس سلسلے میں پھر میں نے اپنے استاد عامر سہیل صاحب سے رابطہ کیا. ان سے میں نے کہا کہ جی ان کی کوئی یادیں، کوئی کچھ. انہوں نے ایک دو وائس نوٹس پھر مجھے بھجوائے جو فا عبد الرحیم نے ان کے پروگرامز دیکھ دیکھ کے ان سے باتیں کی تھی. تو وہ عامر سہیل صاحب نے مجھ سے شیئر بھی کیے. بہرحال آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی ایک مجھے نہیں پتہ کس لیول کی اٹیچمنٹ ہے، لیکن آئی ایم ویری شیور جس لیول پہ آپ ہیں آپ کو بھی یہ کتاب ختم کر کے اور اس کے اینڈ میں آپ کے دل میں جو شکر گزاری کے جذبات اٹھیں گے وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہوں گے اس سے جو کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں. ان کی کتابوں میں جو اپنائیت ہے، جو پیار ہے، جو ہیومر ہے، بعض دفعہ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے عربی سکھائی ہے. اور آئی ایم شور ماہم نے تو اور کریکولمز بھی دیکھے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کی کتابوں میں کوئی ایسی موٹی ٹرمز ہم نے نہیں پڑھی جو کہ انسان کو ڈرا دیں شروع سے ہی. تو یہ میرے خیال میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کھیل کھیل میں انہوں نے ہمیں عربی جو ہے تو وہ سکھا دی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کچھ کہنی تھیں. آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ لوگ بھی کہہ دیں. دین ویل کنکلوڈ انشاءاللہ. سر میری لائف کا انٹرسٹنگ پارٹ یہ کہ آئی اسٹارٹیڈ آف عربک with a friend who forced me to do it because she knew that I like listening to such lectures. ایک رمضان میں کووڈ کے دوران we started off with the doctor with the استاد عامر سہیل. اور میری اردو کیونکہ ہم نے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا تو بہت خراب تھی، لیکن پھر بھی I really enjoyed that. اس کے بعد all of a sudden استاد نعمان نے کہا کہ میں اپنا ڈریم پروگرام پڑھا رہا ہوں، وہ بھی کووڈ تھا. So I carried on to that for around 2.5 years, and after that I don't know how I came across you. مجھے نہیں پتا، وہ میرا ایک جونیئر ہے، وہ یہ چیزیں شیئر کرتا رہتا ہے somehow. بس یہ مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے کیونکہ you don't know who would want to join. And I came to Medina Books. So I don't know what Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for everyone, but it's so nice how beautifully I'm climbing up a ladder. Because I started off with Urdu, then I moved on to English, جس میں میری گرامر تھوڑی اسٹرانگ ہوئی, and then I came to Medina Books, جس میں میری vocabulary it's helping me a lot. It's all like coming into perspective now. So and there is no doubt in the fact that one of the most beautiful legacy that a man can ever leave behind is a student. Because the reverence a student has for his teacher is like amazing. The reverence you have for him, the reverence I would always have for you, for Ustad Fa Abdur Rahim, for my Ustad Noman, and all of these people, because the fact that they taught us something is undefinable. So of course it's a beautiful legacy, and he'll always live through us. And اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسے کام کر سکیں.
بالکل بالکل بالکل، ہم انہی کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سپرا. جی سر، مجھے بھی لائک ایئر 2 ایئر سے مجھے کافی تھا شوق عربک سیکھنے کا، لیکن آئی couldn't فائنڈ کوئی صحیح پلیٹ فارم جس کو میں جوائن کر سکوں. لیکن الحمدللہ آئی فیل ویری لکی کہ یہ جو میں نے جوائن کیے ہیں یہ کلاسز، تو سنس اس سے پہلے تو کبھی میں نے عربک میں نے کبھی کوئی لیسنز وغیرہ نہیں لیے، تو مجھے جتنا تھا ذہن میں نے ایزیوم کیا ہوا تھا کہ بہت مشکل ہوگی. تو جیسے آپ کی بات، جیسے انہوں نے آسان طریقے سے یہ بکس بنائی ہوئی ہیں، تو الحمدللہ ہمیں ایسی مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے وی آر کیچنگ اپ. اور جیسے پہلے بھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ یہ سنس عربک لینگویج ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک محبت ڈالی ہوئی ہے، اس کے کچھ اٹیچمنٹ ہے. اور نیچرلی سر جو ہماری کلاس ہوتی ہے اور جو یہ ہمارے کلاس فیلوز ہیں، دو ویو نیور میٹ ایچ ادر، لیکن پھر بھی وہ ایک اٹیچمنٹ اور بانڈنگ سب کے ساتھ ہے، کلاس فیلوز کے ساتھ بھی، ٹیچر آپ کے ساتھ بھی. اور ابھی اتنا تو ہماری ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے ساتھ نہیں تھی ان کے جیسے آف کورس آپ کی ہے، لیکن ابھی یہ ویڈیو دیکھ کے اور وہ تو بہت افسوس ہوا. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بھی ہمیشہ دعاؤں میں ہم یاد رکھتے ہیں کہ آپ اتنے اپنے بزی اسکیجول میں ٹائم نکال کے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اب انشاءاللہ ان کو بھی، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ جتنی خوبصورت طریقے سے اور آسان طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے بکس جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے، تو اللہ ان کو بھی اور آپ کو بھی بہت اچھی. جزاک اللہ. جی جو ہے نا. اچھا جو ہے نا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں عبدالرحیم صاحب کو بھی اور ہم سب کو بھی یاد رکھا کریں. یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جس کو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرے اور ایسی لیگیسی پیچھے چھوڑے. تو جتنی استطاعت ہم میں تھی ہم نے بھی اس میں وہ کی. آگے جو ہے تو بس دعا کیا کریں کہ مدینہ عربک کی محبت ہمیں کبھی مدینہ بھی لے جائے. ٹھیک ہے. اور جو لائف جس طرح عبدالرحیم صاحب نے گزاری اس طرح کی لائف ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.